بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم بعدد کل ذرات بیات الف مرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک حدیث نظروں کے سامنے سے گزری جو میں نے مکاشفۃ القلوب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھتے ہوئے نگاہوں کے سامنے سے گزری تو دل اور روح کانپ گیا۔ میں اس حدیث کو آپ سب کے حضور کوٹ کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب النار سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے تو آقا کریم نے فرمایا، اے جبریل مجھے جہنم کی آگ کے متعلق بتاؤ۔ مفہوم حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر اسے 1000 سال مزید دہکایا گیا، وہ سفید ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال مزید دہکایا گیا، وہ بالکل سیاہ ہو گئی۔ اب گھپ اندھیرا ہے اور سیاہ آگ ہے بالکل۔ فرمایا کہ اگر وہاں جو جہنمیوں کو لباس پہنایا جائے گا، اس کا ایک ٹکڑا اگر اس دنیا میں اس وقت ظاہر کر دیا جائے تو ساری دنیا ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ اس کا جو مشروب جہنمیوں کو پلایا جائے گا، وہ مشروب اگر ایک ڈول یہاں پینے کے پانی میں ڈال دیا جائے اور کوئی بندہ اس کو پی لے تو وہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس جو زنجیریں پہنائی جائیں گی، ان زنجیروں کے ایک کڑے کو اگر ہم پہاڑ پر رکھ دیں تو اس کی خوف اور ہیبت سے وہ پہاڑ پگھل جائے گا۔ اللہ توبہ، یہ سب کچھ جہنمیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ مجھے جہنم کے بارے میں کچھ اور بتاؤ، کیا جہنم کے دروازے ہمارے دروازوں کی طرح ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور یہ طے در طے ہیں۔ ہر دروازے سے دوسرے دروازے کا فاصلہ 70 سال کا ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا کے، ہماری دنیا کے سال نہیں ہیں، یہ اس دنیا کے سال ہیں۔ 70 سال کا فاصلہ ہے۔ اور فرمایا کہ ہر دروازہ اپنے سے نچلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگا، اپنے سے اوپر والے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگا۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے نچلے درجے میں منافقین رہیں گے، سب سے نچلے درجے میں منافقین کو رکھا جائے گا۔ اس جہنم کے حصے کو حاویہ کہتے ہیں۔ فرمایا، یا رسول اللہ، جو چھٹا درجہ ہوگا اس میں مشرکین کو رکھا جائے گا، اسے حجیم کے نام سے اس حصے کو پکارا جائے گا۔ جہنم کے اس حصے کو حجیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 5ویں حصے میں صابی، مطلب بت پرستوں کو رکھا جائے گا، اس حصے کا نام سقر ہے۔ جہنم کے 5ویں حصے کا نام سقر ہے۔ اور 4تھے حصے میں فرمایا، یا رسول اللہ، ابلیس لعین کو اور اس کے جو تابعین ہیں مجوسی، ان کو رکھا جائے گا، اور اس حصے کا نام لظعی ہے۔ اللہ۔ اور 5ویں حصے میں فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حصے میں یہودیوں کو رکھا جائے گا، اس حصے کا نام جو ہے حطمہ ہے۔ 5واں حصہ جہنم کا، اس کا یہودیوں کو وہاں اس میں رکھا جائے گا، اس کا نام حطمہ ہے۔ اور 6واں حصہ جو ہے وہ اس میں عیسائیوں کو رکھا جائے گا، اور اس کا نام جو ہے وہ سعیر ہے۔ یہ فرما کر جبریل امین خاموش ہو گئے۔
آقا نے فرمایا اے جبریل 7ویں حصے میں کون ہوگا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 7ویں حصے میں، آپ کی امت کے وہ لوگ اس حصے میں ہوں گے جو اپنے کبائر گناہ، جنہوں نے کبائر گناہ کیے ہوں گے اور توبہ کیے بغیر ان کو موت آ جائے گی۔ اللہ توبہ، اللہ توبہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی توفیق کے بنا کچھ بھی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اگر ہم اپنے رب کی رحمت کی طرف نگاہ کریں تو ہمیں بہت بہت سکون ملتا ہے کہ ہمارا رب بڑا رحیم ہے۔ اگر ہم اپنے رب کے حضور اس چیز سے ڈریں کہ وہ وقت ایسی موت، اللہ سے ایسی موت کی پناہ چاہیں کہ اللہ توبہ کے بنا ہمیں موت نہ عطا فرمانا، آخری لمحے میں ہمیں کلمہ نصیب فرما دینا۔ ہم گناہ گار سیاہکار لوگ ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہیں تو تیرے ہی نام میرے پاک رب، ہم تیرے ہی پیارے ہیں، تجھے ہی سے مانگنے والے ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں اپنی رحمتوں سے مایوس نہ کرنا، ہمیں اپنی رحمتوں سے ہٹانا مت، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔